अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट शामीर। आप देख रहे हैं मेरा चैनल शामीर 94। फ़नून लतीफ़ा से जुड़ा हर शख्स काबिल तहसीन, काबिल सताइश है। टीवी, फिल्म, रेडियो, कोई भी शोबा हो, इससे जुड़ा हर शख्स काबिल दाद है। उसकी वजह ये वो शख्सियत है जो अपने गम, अपनी तन्हाइयाँ, अपनी परेशानियाँ छुपाकर आपको महसूस करते हैं। रेडियो से जुड़ी एक ऐसी कदावर शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा रेडियो को दिया। मेरी मुराद जनाब ग़फ़र नातिक। टीवी, फिल्म, स्टेज, रेडियो, इन सब शोबों में जो रेडियो है कैसे इनफरादियत का हामिल है। अच्छा, इसमें देखें कि आप बाकी जो मीडियम जिसकी आपने बात की है, फ़िल्म है या टेलीविज़न है, तो उसमें उसका ताल्लुक़ है देखने से। तो आप देखते-देखते सो तो जाते हैं, लेकिन जो सबसे करीब फ़िज़िकली आपके पास चीज़ है वो रेडियो ही है कि आपने सीने के ऊपर रखा हुआ है या कान के साथ लगाया हुआ है, वो सुनते-सुनते सो जाते हैं। एक तो ये इसकी एक कह लें कि रोमानवी एक ख़ुसूसियत है जो दूसरों से इसको अलग करती है। और एक ही आपको अनदेखे का एक है कि आप फिर तसव्वुर करते हैं कि जो आदमी बात कर रहा है या कोई कर रही है, ख़ातून बात कर रही है, तो वो कैसी होगी। तो वो आपका जो तसव्वुर है, और ज़ाहिर बात है जो आप आदमी जो तसव्वुर करता है वो आमतौर पे वो खूबसूरत होता है। तो ये इसकी मेरे ख़्याल से एक इनफरादियत है कि अनदेखे का जो तिलिस्म है वो रेडियो ही के ज़रिए से कायम हो सकता है। बाकी चीज़ें तो आप देख लेते हैं, तो जो चीज़ ना देखी जाए, जो उसका जादू है, वो रेडियो ही से मुमकिन है। सर, आपकी आवाज़ भी बहुत सहर अंगेज़ है। सुनने वाले पर जो है सहर तारी करती है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये आपकी कह लें कि ज़रा नवाज़ी है कि आपको ऐसा लगता है। तो आप पे तो कम से कम हुआ है कि आपने मुझे बुलाया है, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तो बस ये कुदरती कुछ चीज़ें होती हैं, कोई धीमा स्टाइल है या अंदाज़ है वो उसको पसंद करते हैं। मुज़फ़्फ़र साहब, ये बताइएगा आपको कितना अरसा हो चुका है रेडियो पर आए हुए, और ये हादसाती तौर पर आए हैं या शौकिया तौर पर आए हैं आप? अच्छा, असल में जो मुझे शौक़ था ना, वो आप कह लें कि बिल्कुल लड़कपन में ना 87 में मुझे शौक़ पैदा हुआ। तो लेकिन 93 में मैं पहली दफ़ा गया। वो इस तरह से हुआ कि मैं अखबारात में लिखता था, तो लिखना के ना कोई मुआवज़ा नहीं मिलता था अखबारात में। तो मेरे एक दोस्त थे, आदिल ताहिर उनका नाम था, वो भी राइटर थे, अखबारात में लिखते थे उन दिनों। तो वो एक दफ़ा मुझे कहने लगे कि रेडियो पाकिस्तान ना लिखने वालों को, नौजवानों को पैसे भी कुछ मिलते हैं। वो 75 रुपये का चेक था, और घर से मुझे ना 100 रुपया महीने का मिलता था खर्चा। तो तरक्की पसंद तो शायद हर आदमी होता है, उसको होना चाहिए। तो मेरी ये तरक्की पसंदी थी, मैंने सोचा कि यार ये पैसे अगर साथ शामिल हो जाएंगे। अच्छा, बाकी दोस्तों को भी कम बेशी इतना ही मिलता था, 100 150 इस तरह से। तो मैंने कहा ये 75 रुपये अगर हर महीने शामिल हो जाया करे तो ये बेहतर होगा। तो फिर मैं 93 में आ गया, तहरीरें वगैरह इस तरह से ना रेडियो पे पढ़ने लगा। फिर 95 के करीब फिर बाकायदा जो है ना वो प्रोग्राम करने लगा। यानी आपको कम व बेश तकरीबन 27-28 साल हो चुके हैं रेडियो पे। जी बिल्कुल, हाँ जी, हो चुके हैं। अच्छा सर, आपने तहरीर की बात की, तो जहाँ तक मेरे नॉलेज में आपने एक किताब भी लिखी है। मैं चाहूँगा अपने जो हमारे जो नाज़रीन हैं हमारे चैनल के, आप उनको भी इस बारे में बताएं। अच्छा, मुझे शाहनवाज़ुल हसन हैं, तो इनसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी 97 में। तो मैंने रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद बुलाया। एक बार अचानक मुझे मिले, तो मैंने कहा सर मैं ग़फ़र नातिक हूँ। तो वो हंस पड़े, कहते अगर आपका नाम नातिक ना होता था तो मैं भूल जाता आपको। तो वो खैर यानी उनसे कोई 25 साल बाद मुलाकात हुई, तो उन्होंने नातिक की वजह से उनके ज़हन में रह गया। अच्छा खैर, तो फिर उनसे कुछ मुलाकातें हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी आप बीती आप लिखें। तो उन्होंने मुझे हायर किया, तो वो आप बीती मैंने लिखी, और वो मार्केट में मौजूद है, सीरी से अमीरी तक। कि जितने भी फ़नून लतीफ़ा से जुड़े लोग हैं, ये ज़्यादातर रोमानवी लोग होते हैं, तख़य्युलाती लोग होते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल आपने सही बात की है कि जो लोग आर्ट से वाबस्ता हैं वो आमतौर पर रोमानवी भी होते हैं, दिल फेंक भी होते हैं, और जल्दी मुतासर भी हो जाते हैं।
تو اچھا اس میں اگر آپ یہ کہیں نا کہ جتنے بھی نرم دل لوگ ہیں وہ جلدی متاثر ہو جاتے ہیں. آپ اگر اس کو رومان سے ہٹ کے بھی اگر وسیع دیکھیں کہ اگر کوئی نرم دل آدمی ہے تو اس کے پاس کوئی اپنی کوئی بات لے کے آتا ہے، کوئی روتا ہے کہ یار مجھے پیسے کی ضرورت ہے، تو وہ جو نرم دل ہے وہ کچھ نہ کچھ مدد کرنے کی ضرور کوشش کرے گا، نہیں تو خواہش اس کی ضرور ہوگی. جو سخت دل لوگ ہیں وہ پھر محبت کے مطلب کہہ لیں کہ اس طرح سے ان کے دل چونکہ سخت ہوتا ہے تو وہ جلدی کسی سے متاثر نہیں ہوتے. تو محبت فی نفسی ہی یا بذات خود ایک بہت اچھا جذبہ ہے. اچھا غضنفر صاحب یہ بتائیے گا، آپ کو اتنے جو 27 سے 28 سال کے عرصے میں آپ کو کتنی بار جو کسی کے ساتھ جو ہے پیار ہوا، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کو کوئی 4-5 سے ضرب دے دی جائے تو جتنے بھی جو نئے نوجوان ہیں جو ریڈیو کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو کیونکہ آپ ریڈیو سے منسلک ہیں تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا انہیں کیا طریقہ کار استعمال کرنا چاہیے، ان کو کس طرح جو ان کے لیے آسانی پیدا ہو سکتی ہے ریڈیو کی طرف آنے کے لیے؟ اچھا دیکھیں، آسانیاں نا کئی دفعہ آپ اگر گہرائی میں جائیں دنیا کے ہر شعبے میں وہ جو آسانی ہے وہ مشکل کے راستے سے ہو کے گزرتی ہے کہ آپ کو مشکل سہنا پڑتی ہے. اس میں بنیادی بات میرے خیال سے تو باقاعدہ ہونا ہے آپ کا نا. مثلا ایک دفعہ آپ کو پروڈیوسر صاحب بلاتے ہیں، 2 دفعہ بلاتے ہیں، تو آپ کو باقاعدہ ہونا ہے. ایک تو یہ ہے، پھر اب تو بہت مواقع ہیں. آپ کوئی بھی کسی جگہ آپ لکھیں یوٹیوب پہ تو آپ کو ریڈیو کے بہت سارے لوگ مل جائیں گے جن کو آپ سن سکتے ہیں، جن سے آپ سیکھ سکتے ہیں. تو یہ بہت مواقع ہیں. تو لیکن یہ کہ صبر کے ساتھ کچھ کسی نے پوچھا تھا کسی سے کہ آپ کے اندر کیا خوبی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں انتظار کر سکتا ہوں. تو اگر ہم انتظار کر سکتے ہیں یا ہم صبر کر سکتے ہیں، اپنی باری کا انتظار کر سکتے ہیں، تو ہم کسی بھی فیلڈ میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر ہم شارٹ کٹ کا یا راتوں رات دیکھیں، یہ جو آرٹ ہے نا یہ آتی ہے، جیسے آپ ماشاءاللہ کر رہے ہیں یا آپ جیسے اور لوگ کر رہے ہیں، تو یہ آپ رات کو سو کے اٹھے تو صبح آپ شاہ میر نہیں بن گئے. آپ نے اس کے لیے ظاہری بات ہے محنت کی ہے، آپ کر بھی رہے ہیں، کریں گے بھی انشاءاللہ. تو یہ کوئی خواب اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ راتوں رات، جیسے بندہ امیر تو ہو سکتا ہے لیکن راتوں رات وہ اٹھ کے آرٹسٹ نہیں بن سکتا. اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، لازمی کرنی پڑے گی. ہمارے جو ویورز ہیں ان کو بتائیے گا کب آپ نے پہلا پلے لکھا اور کتنے پلے آپ لکھ چکے ہیں؟ اچھا بہت زیادہ نہیں میں نے لکھا ویسے تو، کوئی 10 کے سال پہلے میں نے یہ پلیز لکھنے کا، وہ بھی عزیر رشید تو ماں کا عالمی دن تھا تو مجھے انہوں نے کہا کہ یار یہ پلے لکھ دیں. تو میں کچھ نا تعامل کر رہا تھا کہ کیسے لکھوں کیا اس طرح. پھر ہمارے ایک اور دوست ہیں مان منصب 103 کے، تو وہ انہیں کہ یار لکھ دو. میں نے کہا اچھا. وہ 3-4 لوگوں نے جب مجھے کہا تو وہ ایک ہی نشست جسے ہم کہتے ہیں ایک ہی بیٹھک میں ایک ہی جگہ بیٹھ کے نا وہ ماشاءاللہ پھر میں نے کوئی 30 کے صفحے لکھ دیے. وہ پھر وہ ڈرامہ پڑا وہ نیٹ ورک پہ، پھر 103 کے جو چاروں اسٹیشن تھے اس وقت، لاہور، کراچی، ملتان، فیصل آباد، وہاں سے پھر وہ نشر ہوا ڈرامہ. تو اس کے بعد بھی پھر میں نے کئی لکھے. اس میں میرے آرٹسٹ خالد محمود صاحب رہے جو کہ ایڈوکیٹ ہیں، ریڈیو پاکستان فیصل آباد کے ساتھ منسلک ہیں، ان کو میں نے ہیرو لیا. اور میری ایک اسٹوڈنٹ ہیں بشرا سہرین، تو ان کو ہیروئن لیا. تو اس طرح کئی. اچھا سر، ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ہے تو تلخ ہے لیکن ہر شعبہ کے لوگ جو ہیں اس چکی میں پستے ہیں. سر وہ یہ کہ جو سینئر لوگ ہیں جتنے بھی کسی بھی شعبے میں، وہ لیگ پولنگ کرتے ہیں. نئے آنے والے جو لوگ ہیں، لڑکے لڑکیاں، ان کو اپرچونٹی نہیں دیتے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اچھا اس میں جو تاثر ہے نا، دیکھیں جو ایک رائے بنتی ہے جیسے آپ نے کہا ہے، وہ صرف آپ کی بات نہیں ہے، یہ بہت سارے لوگوں کی رائے ہے کہ لیگ پولنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ رائے کیوں بنی ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوگی جو رائے بنتی ہے لوگوں کی. تو اسے انکار تو کلی طور پہ یا مکمل طور پہ نہیں کیا جا سکتا کہ ایسا نہیں ہوتا. ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے غضنفر صاحب ایک کتاب لکھ چکے ہیں، جیسا کہ ابھی کچھ ہی دیر انہوں نے پہلے بتایا، اور کچھ عرصہ تک ان کی ایک اور کتاب جو ہے بہت جلد آپ کے ہاتھوں میں ہوگی. تو اسی بارے میں ان سے بات کرتے ہیں. اچھا کتاب کا نا جو شوق ہے وہ لکھنے والے کو ہوتا ہے کہ جو اس نے لکھا وہ ایک مربوط شکل میں آ جائے. تو وہ کتابی شکل عام طور پہ اس کی ایک بن جاتی ہے مربوط کہ آپ کہیں پیش کر سکتے ہیں. اچھا سر سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، تھوڑا سا ہمارے جو ناظرین ہیں، جو ہمارے ویورز ہیں، انہیں یہ بتائیے گا کہ یہ کتاب ہے کس بارے میں؟
یہ نثر کی کتاب ہے اور زیادہ اس کی جو تحریریں ہیں وہ مختصر ہیں، جو ایک نظر میں پڑھی جانے والی، جیسے 100 لفظی کہانی ہے، 100 لفظوں پہ مشتمل نا، وہ ایک نثر ہے۔ تو میرے خیال سے جو آنے والے دن ہیں وہ ایسے ہی ہوں گے کہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوگا تو لوگ پھر مختصر چیزوں کی طرف جائیں گے۔ اس کا نام بھی اختصار سوچا ہے، اور پاکستان کے کئی نامور جو لکھنے والے ہیں تو انہوں نے اس کا فلیپ لکھا ہے۔ تو یہ کتاب ہوگی مختصر، آپ کہہ لیں کہ مختصر نثر ہے۔ اچھا، جیسے مطلب آپ کام کر رہے ہیں اور بھی نوجوان کر رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی بہت سی دعا دل سے ہے، اور جہاں جہاں مجھے کوئی بلاتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ضرور پہنچوں، اور ان سے سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ اور جس طرح آپ نے لائٹ کا ارینجمنٹ کیا، آپ نے ریکارڈنگ کا کیا، اور سارا آپ کا یہ سیٹ اپ، اور انشاءاللہ جب ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ یہ اس سے بھی اچھا ہوگا۔ اور آپ جس طرح لگے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھیں جو آپ نے لفظ بولا نا ریسارٹ کا، یہ آپ ضرور ہوں گے، کیونکہ دنیا ماں کی گود نہیں ہے۔ دنیا کے آپ دیکھیں، دنیا اپنے طریقے سے چلتی ہے، اپنے طریقے سے سوچتی ہے۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ آپ کو ویلکم کرے گا۔ آپ نے ڈسارٹ بھی ہونا ہے، لیکن آپ نے ڈسارٹ رہنا نہیں ہے۔ وقتی طور پہ آپ کا دل شکن ہوگا، دل شکنی آپ کی ہوگی، تو آپ نے اس کو بھول کے آپ نے آگے نکل جانا ہے، یہی آپ کی کامیابی ہوگی۔ جی بہت شکریہ سر، آپ کی تشریف آوری کا، آپ کی محبت، آپ کی شفقت۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ دیکھتے رہیے میرا چینل شامیر 94۔